الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 120۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے بے پناہ مقبولیت سے نوازا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو فجر کے وقت جنازہ اٹھایا گیا اور لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے قبرستان کو پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو گیا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو نصر و تمار وغیرہ حدیث کے اماموں نے چیخ چیخ کر کہا کہ آخرت کے شرف سے پہلے دنیا کا شرف ہے، اور کہا گیا کہ ان کے گھر کے جنات بھی ان کی وفات پر رو رہے تھے۔ ان کی توبہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ وہ پہلے لہو و لعب میں مبتلا رہتے تھے۔ شراب و کباب کی مجلسیں چلتی تھی۔ ایک بار اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اپنے ہی گھر میں شراب اور کباب اور گانے بجانے میں مست تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر حافی کی ایک باندی دروازے پر دیکھنے کو گئی تو آنے والے شخص نے اس سے پوچھا، صاحب هذه الدار حر او عبد؟ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ باندی نے کہا کہ حر یعنی آزاد ہے، کیونکہ گھر کا مالک تو آزاد ہی ہو سکتا ہے، کوئی غلام کہاں ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، تم نے سچ کہا، اگر وہ غلام ہوتا تو غلامی کے آداب کا لحاظ بھی کرتا اور وہ لہو و لعب چھوڑ دیتا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا، اور بشر حافی جو وہاں نشے میں مست پڑے تھے اس شخص کی اور باندی کی یہ بات چیت سن رہے تھے۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب آئے مگر وہ شخص جا چکا تھا۔ باندی سے پوچھا کہ وہ آدمی کس طرف کو گیا؟ باندی نے بتایا کہ اس طرف۔ تو وہ اس کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ اس کو پا لیا اور پوچھا کہ کیا آپ ہی نے دروازے پر باندی سے اس طرح کی بات چیت کی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو بشر حافی نے کہا کہ ایک بار پھر اپنی بات دہرائیے۔ جب اس نے کہا کہ یہ گھر والا اگر اللہ کا غلام ہوتا تو غلامی کا انداز اختیار کرتا اور وہ لہو و لعب میں شراب و کباب میں زندگی نہ گزارتا۔ یہ سن کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تڑپنے لگے اور اپنے گال زمین پر رکھ دیے اور کہنے لگے کہ نہیں، میں آزاد نہیں بلکہ غلام ہوں یعنی اللہ کا غلام۔ اور اسی دن سے تمام بدکاریوں اور گناہوں سے توبہ کر لی اور کہا کہ اللہ سے عہد و پیمان کے وقت یعنی توبہ کے وقت چونکہ پیروں میں جوتے یا چپل نہیں تھے اس لیے اب عمر بھر اسی حال سے رہوں گا، اور اسی لیے ان کا نام حافی پڑ گیا۔ ایک بنی اسرائیلی کی توبہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ منقول ہے کہ وہ ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور زنا کیا، اور غسل کرنے ایک نہر میں اترا تو نہر سے آواز آئی کہ اے فلاں، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے اس سے پہلے اس گناہ سے توبہ نہیں کر لی تھی؟ اور کیا تو نے دوبارہ نہ کرنے کی بات نہیں کہی تھی؟ یہ شخص یہ سن کر ڈرا اور نہر سے یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہاں سے وہ ایک پہاڑ پر گیا جہاں 12 آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اس درمیان وہاں قحط پڑ گیا تو وہ لوگ خوراک کی تلاش میں پہاڑ سے اترے اور اسی نہر پر سے گزرنا چاہتے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا۔ ان عبادت گزاروں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ وہاں کوئی ہے جو میرے گناہ پر خبردار ہو جاتا ہے، لہذا اس کے سامنے جانے سے مجھے شرم آتی ہے۔ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اور نہر پر پہنچے تو ندا آئی کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں آنے سے شرماتا ہے کیونکہ یہاں کوئی ہے جو اس کے گناہ پر خبردار ہو جاتا ہے۔ آواز آئی کہ سبحان اللہ، جب تم میں سے بھی کوئی اپنی اولاد سے یا رشتہ دار سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنی برائی سے رجوع کر لیتا ہے تو تم معاف کر دیتے ہو، اسی طرح یہ تمہارا ساتھی بھی گناہ کا مرتکب ہوا مگر اس نے توبہ کر لی تو میں نے بھی اس کو معاف کر دیا اور میں اس کو چاہتا ہوں، لہذا تم لوگ اس کو اس کی خبر دے دو۔ اللہ اکبر! ایسا کریم آقا جو ہمارے ساتھ اس قدر رحم و کرم کرتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا اور پھر ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کی نافرمانی اور گناہ کرنا کیا انسان کی شرافت کے خلاف نہیں ہے؟